بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم العزیز الرؤوف الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ترجف الراجفہ صدق اللہ العظیم۔ تفسیر جیلانی کا ایگزیکٹ درس جاری ہے۔ سورہ نازعات کے آیت نمبر 5 تک کا درس ہو چکا ہے، یعنی سورہ نبا سے لے کے سورہ نازعات تک ہم لوگوں کی اب تک کی نشست 8 ہو چکی ہے۔ 2 ہفتہ ہوا، 4 8 ہو گئے، اسی لیے 8 پارٹ جا چکے ہیں۔ یہ نویں نشست ہے، نویں بیٹھک ہے۔ اللہ سبحانہ آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، میں نے اس سے پہلے کے بھی درس میں اس بات کی وضاحت کر دیا ہے، نفخہ اولا سورج پھونکنے کا عقیدہ مسئلہ بتا دیا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس سور کا مسئلہ یہ ہوگا کہ زمین کی ساری چیزیں، آسمان کی زمین کی ساری چیزیں، مخلوقات سفلی، زمینی مخلوقات نصیب لائے الحمدللہ جی بیٹھے، وہ سب مر جائیں گے۔ مر جانے کے بعد نفخہ ثانیہ دوسری سور جب پھونکی جائے گی تو پہلے اور دوسرے کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ 40 سال کا ہوگا، 40 برس کا ہوگا دونوں سور کے درمیان۔ پہلے سور کی صورت ایک دم ایزی آدمی، سب مر جائیں گے، اور دوسرے سور میں کیا ہوگا؟ سب مرے سے اٹھیں گے۔ بس خلاصہ یہ پہلے سور میں موت، دوسرے سور میں باس بادل موت، ایک دم آسان ہے، باس بادل موت۔ اس پر اعتراض کیا تھا، پہلے سور پر تو اتنا اعتراض نہیں تھا، مرنا ہے، لیکن یہ جو باس بادل موت ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ان پر کفاروں کا اعتراض تھا۔ مزید اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ پاک اس آیت میں فرماتا ہے، 5 آیتوں میں قسم یاد فرماتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ پاک اگر قسم نہ بھی یاد فرماتا تب بھی اللہ کی ہر آیت باکمال ہے۔ بھائی آپ ہم قسم اس لیے کھاتے ہیں تاکہ سامنے والے ہماری بات کو تسلیم کر لیں، مان لیں۔ عدالت میں بھی گواہی سے پہلے کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھلاتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سچ بولے اور سامنے والا جو ہے اس کی بات کو سچ سمجھے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اللہ تو سچا ہے ہی، یہ کسی بھی گروپ کا اختلاف نہیں۔ اختلاف تو نبیوں پر ہوا ہے، اللہ پر اختلاف نہیں ہوا۔ وہ گاڈ کی شکل ہو، ایشور کی شکل ہو، شکلیں مختلف ہیں، لیکن جس کو مانتا ہے معبود چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو اس کو سچا مانتا ہے۔ اگرچہ ہمارا اللہ سب سے اچھا، سب سے سچا، لیکن خدا پر کسی کا اعتراض نہیں، اللہ پر کسی کا اعتراض نہیں۔ باس بادل موت، موت کے بعد اٹھائے جانے، اس پر اعتراض تھا، مزید اس کی توضیح کر رہا ہے اللہ پاک آیت نمبر 6 میں، یوم ترجف، رجف یرجف۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کی گرامرداری کو دیکھیے، ان کی علمیت کو دیکھیے۔ ایک ہوتا ہے ترجمانی کرنا، جسے خلیل صاحب، تو ہم لفظ خلیل پر اسی وقت ہم غور کریں گے جب ہمیں ڈکشنری کا علم ہوگا، لیکن ہم بولیں کہ نہیں خلیل صاحب کون ہے، تو خلیل صاحب وہ ہیں الحمدللہ جن کی یہ ہے ایسے، تو یہ ترجمانی ہوئی، ترجمہ نہیں ہوا۔ جلیل صاحب، جلیل کا ترجمہ کیا ہے، محبوب کا ترجمہ کیا ہے، تو یہ ہوتا ہے ترجمہ، ایگزیکٹ لفظ کا جو علم ہو اس کو ڈکشنری کا علم ہوتا ہے، اور یہ جس کو ہوتا ہے اسی کو عالم ہوتا ہے۔ ترجمانی تو آپ بھی کریں گے، محمد کسے کہتے ہیں؟ ہاں جو رسول ہے، لیکن لفظ محمد میم ہا میم دال، اس کا کوئی ایکسپلین بتائے تو وہ عالم ہوتا ہے، وہ مفتی ہوتا ہے، وہ محقق ہوتا ہے، اسے ریسرچ اسکالر کہتے ہیں۔ غوث پاک کی علمی تحقیق پر غور کیجیے۔ یوم ترجف، ہم ابھی ترجمہ بتا چکے آپ کے، اس دن ترجف، حرکت کرنے والی، تھرانے والی، تھر تھرائے گی، مختلف لفظ ہے، مراد وہی سور جب پھونکا جائے گا تو سب مر جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں ترجفو کا معنی تتحرکو و تضطربو، ایک دم علمی طور پر تتحرکو حرکت کرے گی، و تضطربو مضطرب ہوگی،
ایسے ایسے گلے کی مری کیا ہوا وہ کیا ہوا ایسے ایسے کر کے گلے مرے. اور راجفہ حرکت کرنے والی. آج جو سب سے بڑی ابھی تک کی زندگی کا میرا علم ہے, میرا نالج ہے, اس میں سب سے بڑا جو اضافہ ہونے والا ہے میرے نالج میں کہہ رہا ہوں, وہ آپ لوگوں میں ہے یا نہیں وہ میں بتا رہا ہوں. آج تک میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتاب پڑھی تھی, فوز مبین در رد حرکت زمین. بہت بڑا مطلب امریکی سائنس ہے, باہر کے جتنے بھی سائنسداں ہیں سب کی تحقیق یہی کہتی ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے. سب کی تحقیق یہی ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ صرف بریلی کا ایک امام احمد رضا بس آج تک ایک کتاب لکھا, کوئی عالم آج تک تحقیق نہیں کر پائے. احمد رضا نے میرے نالج کے حساب سے بولو کہا کہ نہیں, فوز مبین در رد حرکت زمین کی حرکت کے رد میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملی ہے مجھے. اور قرآن کی سینکڑوں آیتیں کریمہ اور تفسیر کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے پیش کیا, سارے سائنسدانوں کو ماننا پڑا. آج بھی یونیورسٹی میں حضرت کی وہ کتاب چلتی ہے ازہر مصر میں, یہ حرکت زمین. تو سائنس کہتا ہے زمین حرکت کر رہی ہے. اب تک احمد رضا تک سورس آف نالج تھا ہمارا, لیکن آج عبد القادر جیلانی کی بھی تحقیق یہی ہے کہ زمین حرکت نہیں کر رہی ہے, ساکن ہے. کمال ہے. ایک جگہ نہیں, ابھی سنیے پہلے, آپ اپنے نالج کو چھوڑ دیجیے. میں اعلیٰ حضرت کے نالج 200 پیج کی پڑھنے کے بعد بھی بول رہا ہوں کہ اب تک وہی نالج تھا. غوث اعظم کی تفسیر دانی پر ہم قربان جائیں کہ غوث اعظم فرماتے ہیں المتقررۃ الساکنۃ التي لا حرکت لها اصلا کالارض. سبحان اللہ. جب تھرانے والی تھرائے گی, یعنی وہ جو پہلے سے تھرا نہیں رہی تھی, جب سور پھونکا جائے گا تب تھر تھر آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا زمین پہلے سے ٹھہری ہوئی تھی تب تو حرکت میں آ رہی ہے. اگر پہلے ہی سے حرکت میں ہوتی تو وہ پھونکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کتنا یعنی عقل سے بھی لگتی ہوئی بات ہے اور علم سے بھی لگتی ہوئی بات ہے. ایک دائرہ سورہ یاسین کے آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40 میں آپ دیکھیے, یہی پر پھسلے ہیں سائنسدان. ایسا کیسے؟ ہم سورج کو دیکھتے ہیں ادھر سے جاتا ہے, چاند کو دیکھتے ہیں ادھر سے ایسا گھومتا پھرتا رہتا ہے, تو یہ سب تو حرکت کر رہے ہیں ایسا ایسا. تو یہ مشاہدہ, اپنا نالج, فیض تو مومن کو ملتا ہے نا, آنکھ والے کو فیض نہیں ملتا, دل والے کو فیض ملتا ہے. توجہ دیجیے. تو ان لوگوں نے دیکھ کر کے کہا ہاں حرکت کر رہی ہے, بالکل حرکت کر رہی ہے. نہیں تو آپ دیکھیے حرکت نہیں کرتی, پھر آکسیجن کیسے ہم کو ملتا, یہ کیسے ملتا, وہ کیسے ملتا, یعنی اٹھ پٹانگ جو بھی کہہ کے دے دیا ہو گیا. لیکن آپ غور کیجئے, سورہ اذا زلزلت الارض کیا معنی ہے اس کا؟ جب زمین میں کپ کپی آئے گی, جب آئے گی. کنٹینیوسلی میں یہ جب کا جملہ نہیں بولا جاتا. اگر زمین کنٹینیو حرکت میں ہوتی تو جب نہیں بولا جاتا, اول سے آخر تک. یعنی اذا زلزلت الارض نہیں, زلزلت الارض, اذا بولے تو جب. تو قرآن کی اس آیت کو بھی تائید میں آپ پیش کر سکتے ہیں کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے, اس لیے سور پھونکنے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حرکت میں لائے گا. ایک آیت کریمہ. اب یہ سورج اور چاند کے ذریعے سے جو زمین کو حرکت میں لانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایسے ہی گھوم رہی ہے ویسے گھوم رہی ہے, تو اس کا بھی جواب قرآن کے خود لفظ سے آپ دیکھیے. میں نے ابھی کہا ہے کہ لفظ کا جس کو علم ہوتا وہ محقق ہوتا ہے, یعنی محقق فی الاسلام, اسلام میں محقق ہوتا ہے. توجہ دیجیے, قرآن میں ہے سورہ یاسین کا آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا. جملے میں غور کریے, والشمس, شمس مانے سورج, تجری جاری ہوتا ہے, چلتا ہے, لمستقر لہا, اپنے جائے قرار میں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ سورج کے لیے رب نے ایک دائرہ متعین کیا ہے جو اسی میں وہ چلتا ہے, وہ اسی میں چلتا ہے. تو اب اس کو کنٹینیو کا دامن نہیں پہنا سکتے, وہ ایک دائرہ ہے, وہ ایک دائرہ ہے. سمجھ رہے نا؟ ہاں. اور اسی طرح والقمر قدرناہ, اسی کے آیت نمبر 40 میں. اور چاند کو بھی اللہ نے متعین کیا ہے منازلہ, اپنی منزلوں میں چلنے کے لیے. ایک رات وہ چھپتا ہے, ایک رات چھپتا ہے, 28 تک چلتا ہے, ایک رات چھپتا ہے.
29 का अगर चांद हुआ या 30 का चांद हुआ तो 2 रात छुपता है, 29 या 30, समझ रहे ना, और 29 तक चलता है। तो ये उसका दायरा है। ये इल्मी तहकीक, ये ईमानी तहकीक, ये बिलीफ से ताल्लुक रखता है, मुशाहदा उसको नहीं बोलते। तो गोया गौसे आजम की इल्मी तहकीक ने ये बात तय कर दिया कि इमाम अहमद रजा के सामने इनकी भी तहकीक होगी, इनकी भी तहकीक होगी। तो 1400 बरस के बाद वाकई फैजान के हवाले से पेश किया। अब समझ में आ रहा है कि उनका इल्म कैसा था, अब समझ में आ रहा है। वैसे बात फरमाते ला हरकत लहा असलन, जिसको कोई हरकत नहीं है वो कौन है? कल अर्दे, वो जमीन, अर्द माने जमीन, वो साइरिल जमादात, और जैसे जमादात को, पत्थर को आप जहां फेंक दीजिए वहीं फेंका चला जाएगा। नेचुरली तौर पर उसके अंदर हरकत नहीं है, असली तौर पर उसके अंदर हरकत नहीं है। तो ये सब इससे, तो उस दिन ये सारी चीजें, जमीन, सारे जमादात हरकत में आने लगेंगी। ये अकीदा हम लोगों को मिल गया कि इस्लाम और इस्लाम के अलावा जो साइंस है बिल्कुल गलत है, इस्लाम हक है। क्योंकि हम प्रैक्टिकली तौर पर भी देख रहे हैं कि जमीन साकिन है, तब तो हरकत में आ रही है, वरना तसव्वुर क़यामत भी बातिल हो जाएगा, सूर फूकने का अकीदा भी बातिल हो जाएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दो तो पूरे बातिल हो जाएगा जब जमीन कप आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन अगर कंटिन्यू कपकपी रहती, हरकत में रहती, तो वो जम का झूला उसके लिए नहीं बोला जाता। क्या कहें? हज़रत फरमाते हैं इन तमाम जमादात यानी जमीन और दीगर जमादात के हरकत में आने के बाद ये पहली सूर का वाक़या हो गया। उस दिन पहली सूर जब होगी सब एकदम बिल्कुल क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद ततबअु हर रादिफा, उसके बाद थर्राने वाली, उसके बाद वो आने वाली आएगी। ततबअुहा, इत्तिबा करेगी, पीछे पीछे आएगी। वही दूसरी सूर नफ़ख़े अखीरा, 40 बरस के बाद का, 40 बरस के बाद का। अब देखिए क्या, फिल हरकत वल इज़्तिराब वल इंदिकार अर्रादिफा अल अलविय्या अस्साइरा अल मुतहर्रिका, यानी जो बुलंद में रहने वाली, आलमे उलू में रहने वाली, जो तमाम मुतहर्रिक, तो समझ रहे ना आप, पहली सूर की सूरत यह है कि ये सब मर जाएंगे, जमीन पर जितने लोग होंगे, जमीन पर जितने लोग होंगे। दूसरी की कह रहे हैं हाइसो तनशक्कुस समावात, आसमान फट पड़ेगा, वतन तसिरुल कवाकिब, और सितारे भी गिर जाएंगे। वबिल जुमला तख्तलिफु अल उलविय्यात बिसिफलियात, जमीन और आसमान ये दोनों खलत मलत हो जाएंगे। वततमा जजाने, और दोनों ऐसे मिल जाएंगे बहसुल्ला उलुवा वला सिफला, मालूम ही नहीं होगा कि जमीन कौन है आसमान कौन है। ये सब इस तरह बयान करना, अगर तवज्जो से आप उसको महसूस करेंगे तो खुदा की कुदरत पर ऐसा कमाल नजर आएगा कि वाकई कहना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब खूबियां उसी अल्लाह के लिए। क्योंकि अगर दो को मानेंगे तो कभी भी दो का एक जहन एनी टाइम हो ही नहीं सकता। 10 मिनट 5 मिनट के लिए हो जाए अलग बात है, दो का एक जहन एनी टाइम हो ही नहीं सकता। एक ही होगा जो अहकमुल हाकिमीन होगा, एक ही होगा जो रब्बुल आलमीन होगा। तो ये सारी चीजें, आसमान, अरे बाप रे बाप, उसको जमीन पर ऐसा कर दिया कि ना आसमान, ना बुलंदी मालूम हो रही, ना पस्ती मालूम हो रही, कुछ नहीं मालूम हो रही, क्या था कैसे था कुछ भी नहीं। वो वाकई कादिर है, उसको मानना चाहिए, बस डिस्कस नहीं करना चाहिए। डिस्कस करे तो कुछ भी नहीं। वो इतना बड़ा आसमान गिरा, एक पत्थर गिरता तो सर चूक चुके, कोई कचरा हो जाता हमारा, वो आसमान गिरा दिया है। अब तू डिस्कस करता है इतनी छोटे से दिमाग में, नहीं होता। अल्लाह आगे फरमाता है वमिन शिद्दतिल हौली व निहायतिल फज़अ, और इसी शिद्दत हौलनाकी और सख्त और इंतहाई खौफनाकी के होते हुए जब ऐसे मामले आएंगे तो कुलूबुन, कुछ दिल, यौमइज़िन, उस वक्त वाजिफतुन, डरते होंगे, दिल डरते होंगे, कलकलतुन, डरते होंगे, कलकला में होंगे, परेशान होंगे, हायरतुन, हैरत ज़दा होंगे, शदीदतुन अल इज़्तिराब, पूरे मुस्तरिब होंगे, परेशान होंगे। ये सब देख के अरे ये क्या हो रहा, वो क्या हो रहा, उधर गिर रहा, इधर गिर रहा। अरे अभी नहीं देखा 1 साल पहले नेपाल का, अरे बाप रे, नेपाल का
آنکھ سے نہیں دیکھے ویڈیو سے دیکھے تو بالکل پورے ایسا لگ رہا ہے کہ پورے خون ایک دم ختم ہو گئے جسم پورے جو گر رہے تھے نیپال کا کاٹمنڈو کا وہ ہم لوگ ویڈیو میں دیکھے تو حالت خراب لیکن جو سامنے دیکھے ہوں گے اپنے اوپر گرتے ہوئے بتائیے ان کا دل کیا کیا ہوگا وہی اس منظر کو دیکھیے چھوٹی سی جھلک دکھایا اللہ پاک نے اس دن تو ساری کائنات اوپر سے نیچے ایک جیسی ہو جائے گی ارے باپ رے باپ ادھر کا ادھر کا ادھر تو قلقلت تم حائرۃ شدید الاضطراب دل اس دن بڑے حیرت زدہ ہوں گے ڈرتے ہوئے ہوں گے مضطرب ہوں گے سخت پریشان ہوں گے ابصارها اور دل والوں کی جو آنکھ ہوگی آنکھیں حیران ہوگی اب دیکھیے مرنے والا محسوس ہی نہیں کر پا رہا کہ 5 منزلہ بلڈنگ میرے اوپر گر رہا لو جو بلڈنگ گر رہی ہے ارے وہ مرنے والا خود محسوس اب کہاں بھاگ کے جائیں کہاں بھاگ کے جائیں بھاگتے بھاگتے مر جائیں گے تو آنکھیں خیرہ ہوں گی فرما رہے شاخصۃ پریشان ہوں گی ذلیلۃ ایک دم پریشان من شدت الخوف والحول نہایت ڈرتے شدت خوف اور شدت ہولناکی کی وجہ سے لیکن مع ان هؤلاء الشاخصین الواجفین کانوا باوجود کہ یہ ڈرنے والے دل عذاب کو دیکھنے کے بعد ان سب کو دیکھنے کے بعد کانوا یقولون کفار کو کہا جائے یہ سب ہونے کے باوجود جب وہ زندہ تھے یقولون وہ کہتے تھے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے دیکھیے پھر ہم وہیں آئیں گے یعنی فی النشأۃ الأولى پہلی زندگی میں حين أخبر الرسل بالبعث والحشر على سبيل الاستبعاد والإنكار جس وقت کے رسولوں نے ہمیں خبر دیا تھا بعث بعد الموت کی اور حشر کی یہ سب کی جو خبر دیا تھا یہ لوگوں کو اس وقت یاد آئیں گے کیا نہیں جو نبی خبر دیا تھا کاش مان لیتے تو کتنا اچھا تھا تو یہ ڈر کی اثر وجہ وہ اس وقت پھر نبی یاد آئیں گے کہ ارے کہہ رہے تھے مان لیتے تو کتنا اچھا تھا لیکن کیوں نہیں مانا آگے علی سبیل الاستبعاد والانکار بعید سمجھتے ہوئے عقل تسلیم نہیں کرتے کہاں سے ممی کتنے دن پہلے مر گئے کہاں کچھ ہوا نہیں ویسی کا ویسی ہے عقل نہیں ایمان ماننے کا نام ہے عقل دوڑانے کا نام نہیں ماننے کا نام ہے توجہ دیجیے لمردودون فی الحالۃ الاولى كنا علیہا یعنی ہم حالت اولا کی طرف پھر جائیں گے جیسے ہم پیدا تھے جیسے ہم پہلے رول میں تھے پھر زندہ کیے جائیں گے یہ کفار کہیں یعنی بعث احیاء زندہ اٹھائے جائیں گے کما كنا من قبل جیسا کہ ہم پہلے تھے ثم يزيدون الانکار علی الانکار بہت سے بات فرماتے ہیں کہ پھر ان کا انکار اور بڑھتا جائے اور اس انکار کے ایک اور جملے ہوں گے یقولون ایسا کننا عظاما نخرا کیا ہم پھر لوٹائے جائیں گے جبکہ ہماری ہڈی گڈی ایک دم بوسیدہ ہوگی بالیتن رمیمتن ایک دم بالکل بوسیدہ ہو گئی ہڈی گڈی ادھر ادھر ہو گئے اس کو ہم پھر حالت اولا کی طرف کیسے جائیں گے نبعث بنحیا ہم اٹھائے جائیں گے اور زندہ کیے جائیں گے کلا وحاشا ہرگز نہیں ایسا نہیں من این یتأتی لنا ھذا نہیں یہ کہاں سے ہو سکتا یہ اس وقت کے منظر کو جب یہ عذاب دیکھ لیں گے سور پھونکنے کے بعد تو اس وقت یہ کفار بولیں گے رب جو ہے اس وقت کی بولی کو ان کے ڈروں کو ان کی آنکھوں کے خیرہ ہونے کو بتا رہا ہے کہ تم اس وقت ایسا بولو گے رسولوں نے خبر دیا ہم نے نہیں مانا ایسا تم بولو گے آگے فرماتے ہیں بہت سے بات وَمَا مَسْتَبْعَدُوا وَاسْتَكْبَرُوا بِمَا اسْتَنكَرُوا اور بات اس کے کہ جس کو عقل سے وہ دور سمجھا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور گھمنڈ کیا تھا اور اپنے آپ کو غرور کیا تھا انکار کیا تھا قالوا کہیں گے منہمکین و مستہزئین حالت اولا میں جب ہوں گے تو ایسا اپنی دنیا داری میں مشغول ہوں گے اور وہ مستہزئین اور ایسا مطلب مذاق کے طور پر کہیں گے ہنستے ہنستے جسے بولتے ہیں نا آج بھی اگر آپ کبھی کسی کو بھی سمجھائیے اور وہ ماننے والا نہ ہو تو ہنسنا شروع کر دیتا ہے اس وقت کتنا دل دکھتا ہے وہ آپ خود سمجھتے ہیں سیریسلی اگر کسی کو سمجھائیں اور وہ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی بات کبھی بیوی ہی سے لیجیے کبھی گھر ہی میں دیکھیے ایسا اگر ہو جائے تو اس وقت بڑا دل دکھتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے تو کفار جو ہے سمجھیے بیٹھے ہیں اور بس ایسے ہی بول رہے ہیں ایسا ہوتا یہ جو سوچ رہے ہیں نا
اللہ پاک اس کی سوچ کو قرآن پاک میں جگہ دے رہا ہے. دیکھیے اس کی سوچ کو ایسا سوچا. تو قالو وہ منہمک ہو کر مشغول ہو کر کے سب بھول بھال کر کے. آپ دیکھیے نا آج تک ہم نے سنا تھا کہ مطلب یہ کہ اب تک اللہ کے بارے میں سنا تھا ہم نے, اب تک محمد رسول اللہ کے بارے میں بھی مکمل استواری کے ساتھ انسان بدبخت جو ہے گستاخی کرنا شروع کر دیا. بتائیے تو جبکہ پوری دنیا محمد کو کرپشن سے پاک مانتی ہے. پوری دنیا اپنا مذہب تو الحمدللہ ہے ہی, ہم آپ کو ذمہ دار ہیں الحمدللہ اس کا اظہار کرنے کے لیے, لیکن کرسچن کا جو مذہب ہے اپنے نبی کو بہت دور میں رکھتے ہیں, محمد کو پہلے رکھتے ہیں. بتائیے تو کمال ہے. تو یہ آخر ہے کیا؟ یہ یہودی ہے, عیسائی ہے, کیا ہے یہ کچھ نہیں, مذہبی ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ ہر مذہب میں محمد کا احترام ہے, ہر مذہب. آج بھی آج فیس بک پر آپ دیکھیے ایک سوامی بول رہا ہے کہ وندے ماترم کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے ہیں لوگ, وندے ماترم کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ تو سوامی بول رہا ہے اس لیے کہ وندے وندنا سے ہے, وندنا بولتے ہیں عبادت کرنے کو, وندنا بولتے ہیں عبادت کرنے کو, اور مسلمان کا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ عبادت صرف اللہ کی کروں گا. تو اب اگر ماترم یعنی زمین کو وندنا کرے تو اس کا مطلب یہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا, اس لیے وندے ماترم کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں. ہاں اس کو ایکسپلین جو کیا ہے نا, میں قربان ہو گیا ان کی تحقیق پر. اب آپ بھی دیکھیے انسان کافر ہو یا مومن ہو, مومن کے بارے میں بولتا کہ ماں کے قدم میں جنت, سب جانتا اور مانتا, ماں کے قدم میں جنت, بیٹی کو رحمت, اپنے استاذ کو عزت, یہ سب دیتا, لیکن وندنا نہیں کرتا, ریسپیکٹ دیتا, ماں کی عبادت نہیں کرتا ہے, وہ عزت کرتا ہے. ایسے ہی ہندوستان کا مسلمان وندے ماترم نہیں کرے گا, لیکن ہندوستان پر اگر آج کبھی آ جائے تو ان کی عزت اور حرمت کے لیے اپنی جان بھی دے جانا. تو وندنا کے لیے, وندے ماترم کے لیے انہوں مجبور مت کرو. یہاں کے مسلمان عزت کے لیے ایسے ہی جیسے اپنی ماں پر عزت آئے تو وہ ایک دم جان دے دیں گے. کیوں؟ ماں کے قدم میں جنت ہے, ماں کے قدم میں جنت. بڑا اچھا لگا. آپ سوچئے ابھی فیس بک پر دیکھا تھوڑی دیر پہلے, تو وندے ماترم زور مت دو. یہ شنکراچاریہ وغیرہ سب بیٹھ کر کے بولے وندے ماترم پر زور نہیں دینا چاہیے. جو لوگ زور دیتے ہیں وہ وندنا واقعتاً نہیں کرتے ہیں. آپ خود بتاؤ, ماں کو آپ کیا مانتے ہو؟ ماں کو آپ کیا مانتے ہو؟ ماں مانتے ہو. بہن کو کیا مانتے ہو؟ بہن مانتے ہو. ماں کے اوپر سے آنچ کھینچا جائے, بہن کے اوپر سے دوپٹہ کھینچا جائے تو آپ اللہ اور گاڈ سمجھ کر اس کا ڈیفینس نہیں کرو گے, عزت دار سمجھ کر کے کہ میری ماں کی عزت ہے. ایسے ہی یہاں کی زمین کی عزت کرتے ہیں مسلمان, زمین کی عزت کرتے ہیں. اور عزت تو یہ ہے کہ زمین پر اگر کچرا آ جائے وہ صاف کر کے اس زمین پر اپنے زمین نیاز کو اپنے خدا کا وندنا کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں اسی زمین پر, اسی زمین پر. واہ واہ واہ, اتنی اس لیے وندنا کے لیے اسے زور نہیں دینا چاہیے. وندے ماترم میں نہیں سمجھا تھا, لیکن اب سمجھ گیا. وہ ہندو کی توضیح کرنے کے بعد واقعتاً ہم ہندوستان سے پیار کرتے ہیں ایسے ہی جیسے اپنی ماں سے پیار کرتے, اپنی بہن سے پیار کرتے, بھائی سے پیار کرتے, معاشرے سے پیار کرتے, لیکن رب کی عبادت کرتے, ایک اللہ کی عبادت کرتے. کیوں؟ یہ ہمارا ایمان ہے. اگر ہم نے وندے ماترم کا نعرہ لگا دیا تو ہم مومن نہیں رہیں گے, ہم مشرک ہو جائیں گے, ہم ایک اللہ کو ماننے والے نہیں. سبحان اللہ. آگے دیکھیے, تو یہ کفار جو ہے جو بول رہے تھے مذاق کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا کہ ہم حالت اولیٰ کی طرف لوٹ جائیں گے تب تو تلک الحالت المفروضۃ لو وقعت برودنا الى الحیات بعد الموت کما زعم هؤلاء المدعون یعنون الرسل یعنون الرسل, یعنی یہ رسول جو باس بعد الموت کا درس دے رہے ہیں اگر یہ سچ ہے تو یہ خود کہتے ہیں یحصل لنا اذا کرۃ خاسرۃ, تب تو ہم کھلی نقصان اور گھاٹے میں رہنے والے ہیں. یعنی خود اعتراف کر لیے, جیسے کہ سورہ یاسین میں اور پڑھے ہوں گے آپ کہ یہاں آپ انکار کر سکتے ہیں, اللہ پاک انکار کے لیے زبان دیا ہے, کر لیا, لیکن جب میدان محشر قائم ہوگا تو وہاں پر زبان میں آپ کو تالے لگا دی جائیں گے, تالے لگا دی جائیں گے. نختم علی افواہہم, ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی. وتکلمنا ایدیہم, ہاتھ بات کریں گے. وتشہد ارجلہم, پاؤں بات کریں گے. بما کانوا یعملون, جو کیے ہوں گے وہ اسی کی طرف. یہ کفار کہیں گے اگر بات سچی ہوئی بھیا اس انداز
اگر بات سچی ہوئی کہ ہم مرنے کے بعد لوٹے جائیں گے تب تو ہم گھاٹے میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے باس بعد الموت کا انکار کیا ہے, باس بعد الموت کو جھٹلایا ہے. اور باس بعد الموت اگر حق ہے جیسا کہ رسول بول رہے ہیں تب تو ہم کھلی گمراہی میں, کھلے گھاٹے میں ہوں گے, پھر ہم خسران میں ہوں گے. واہ, آگے دیکھیے اسے بات, ایک دو آئے تھے بس. یہ تمام ہوتے ہوئے اللہ پاک نے ان کی تمام تر سوچ کو بیان فرمانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ خیر اعتراف تو کر لیے کہ گھاٹے میں ہوں گے, بس وہی پریکٹیکلی طور پر یہ بتا پیدا کیا کون بڑھایا تم؟ تو جس بھی گاڈ کی بات لے, جس کو بھی تو اس کو مان. اگر تو بولتا ہے دودھ سے ہم بڑھے, تو بولتا ہے کھانے سے ہم بڑھے, تیل سے ہم بڑھے, تو جس کو بھی ذریعہ تو مانتا ہے اس ذریعے کے بارے میں ہم پوچھیں گے کہ اس کو کس نے دیا. تجھ کو ایک اللہ کے پاس جانا ہی ہوگا. انتہا تمہارے علم اور تمہاری تحقیق کی ایک جگہ آ کر رک جائے گی, اسی جگہ کا نام خدا ہے, اسی جگہ کا نام اللہ ہے. تو توجہ دو, توجہ دو, یہ بار بار کہنا چاہ رہا. اب آگے دیکھیں کہہ رہا ہے کہ اپنے گھمنڈ میں, اپنے غرور میں جو وہ بکے, اس کا دفاع پروردگار عالم حق کی طرف سے, یعنی حق کی طرف سے غوث پاک فرماتے ہیں ان کی کانوں پر تالے لگاتے ہوئے, کھٹکھٹاتے ہوئے, اٹریکشن پیدا کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّمَا ہِيَ کا مطلب اے امر الساعة وقیامها عند کمال قدرت الغالبہ القاہرہ. سنو, ہماری قدرت غالبہ اور ہماری قدرت قاہرہ, زبردست قدرت اس بات پر گواہ دیتی ہے کہ یہ یعنی قیامت کا آنا, باس بعد الموت, یہ زجرتم واحدہ, ایک جھٹکے کا کام ہے. زجرتم واحدہ, ایک جھڑکی کا کام ہے. اے نفختم واحدہ ينفخ في الصور بامرنا وحکمنا, وہی فوراً سور پھونکیں گے, سب مر جاؤ گے, یہ ایک جھٹکے. فاذا هم بالساہرہ, مر کر سب پر پٹ زمین پر آ جاؤ گے. ساہرہ پر پٹ زمین پر, ایک زمین پر آ جاؤ گے. اے فوجئ بنو آدم باجمعہم, تمام بنی آدم کو ایک اکٹھا جمع کیا جائے گا. فصاروا احیا علی وجہ الارض, ایک کو ایک سور سے جب مر جائیں گے دوسرے سور میں اٹھایا جائے گا, تو اللہ فرماتا فصاروا احیا علی وجہ الارض, زمین ایک زمین پر لا کر, ایک مسطح زمین پر لا کر سب کو کھڑا کر دیا جائے گا, سب زندہ ہوں گے. کما کانوا علیہا فی النشۃ الاولی, ایسے ہی جیسے کہ وہ پہلے راؤنڈ میں تھے, پہلے راؤنڈ میں تھے. من الحیات والاشکال والحیات المذہبیہ, جیسی جیسی, کچھ نہیں چینج ہوگا. ایسا نہیں کہ کالے تھے تو گورے, گورے تھے تو سیم ٹو سیم ہو جائیں گے. قرآن پاک میں سورہ حج سے پہلے بھی سورہ انبیاء کی آیت ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید, جیسا ہم نے پہلے پیدا کیا تھا ویسے ہی ہم تم کو لوٹا دیں گے, ویسے ہی ہم تم کو لوٹائیں گے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, ایک پر پٹ زمین پر آ جائیں. اب آگے کی جو آیت ہے نمبر 15, آیت نمبر 14 تک کا درس ہو چکا ہے, چھوٹی چھوٹی آیت ہے. اب آیت نمبر 15 میں ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا, جب امت نے جھٹلایا, قوم نے جھٹلایا, تو دل ٹوٹتا تھا نبی کا, اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. تو اللہ پاک چونکہ سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں تو ان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے دیگر مثالوں کو, دیگر تکلیفوں کو, دیگر پریشانیوں کو, اس کی دنیا میں مثال دو. جب کبھی بیٹی کو سسرال میں تکلیف ہوتی تو ماں اپنی مثال دیتی, مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے بیٹی, میں بھی ایسا جھیل چکی ہوں بیٹی. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ تکلیف بڑھاؤ, نہیں, تکلیف کم کرو. یار یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ہی تکلیف سہ رہی ہوں, ایسا نہیں. تو اللہ پاک بھی اپنے نبی کو تسلی کی خاطر, اب دیکھیں لوگوں نے جھٹلایا باس بعد الموت کو, اب جب جھٹلایا تو انجام کتنا برا ہونے والا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, تو نبی تو امت کی خاطر ہمیشہ کوشاں رہے, ہمیشہ سوچتے رہے, ہمیشہ. تو اللہ کے رسول ایسے ہی جب تکلیف ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کو, کل کے درس میں آپ سنیے گا آیت نمبر 15 سے, کہ موسیٰ علیہ السلام کو سامنے لا کر اللہ پاک تسلی عطا فرما رہا ہے. آج کے درس کو اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے اور فیضان سے مالا مال